اچھا علی بھائی، نیکسٹ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ تشہد میں جو ہے وہ انگلی یوں ہلاتے رہنا وہ کیا صحیح ہے؟ اس سے سنا کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بات ہاں، درست ہے؟ یہ تشہد کہتے ہیں، تشہد۔ تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، آلموسٹ 6 سال پہلے کی ہے، بڑی تفصیلی ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس میں نے یہ چیز بتائی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ شیطان کو یعنی لوہے کی اگر کوئی نوک چبھوئے نا، اس سے زیادہ تکلیف اس انگلی اٹھانے سے ہوتی ہے، انگلی ہلانے سے نہیں، اٹھانے سے۔ اور صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں اوپر تلے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو بیٹھتے ہی اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ہلکا بنا لیتے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے۔ یہ یوں کرنا بھی سنت ہے اور یوں کرنا بھی سنت ہے۔ یہ یعنی اس کے درمیان کی انگلی کی جڑ میں انگوٹھا رکھ کے، اسے کہتے ہیں 53 کا عدد، جو اکثر آپ کو مسلم شریف میں لکھا ہوتا ہے 53 کا عدد۔ یہ بھی سنت ہے اور ہلکا بنا کے بھی سنت ہے۔ اور اس میں الفاظ ہیں انگلی اٹھا کے رکھتے سٹارٹ سے اینڈ تک۔ یہ نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے، اللہ پہ مکمل اٹھا کے رکھنی ہے۔ ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ جب دعاؤں میں پہنچتے تو اس وقت ہلکی ہلکی سے حرکت دیتے۔ اب وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں تشہد تو پوری دعا ہے، تو اگر پوری دعا ہے تو پھر تو صحیح مسلم میں تو ہلانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تشہد یقیناً پوری دعا ہے، لیکن جب تشہد کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ پہلے حصے میں اللہ کی حمد ہے، پھر سلام ہے، پھر اس میں شہادت ہے، اس کے بعد درود شریف ہے، اور پھر دعا ہے۔ جیسے قیام ہے تو سورہ فاتحہ بھی تو دعا ہی ہے نا، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں اور قرات سورہ فاتحہ بھی قرات ہے، لیکن جب ہم کہنا کہ اتنے سورت آپ نے فلاں سورت قرات کرنی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قیام کے 3 حصے ہیں، ثنا، فاتحہ اور قرات۔ ویسے فاتحہ بھی قرات ہے، لیکن جب ایبسولوٹلی قرات کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ ہے جو فاتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا ایبسولوٹلی جب تشہد میں دعاؤں کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد وہ ہے جو دروشی کے بعد مانگی جاتی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم دروشی پڑھ چکو تشہد میں تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ لیکن وہ عربی جو مسنون دعائیں آئی ہیں عربی زبان کے اندر وہ آپ مانگیں گے۔ تو تشہد میں انگلی سٹارٹ سے اینڈ تک اٹھانی ہے، حرکت نہ دیں، یہ بھی سنت، اور سٹارٹ سے اینڈ تک اٹھا کے رکھیں، اور دعاؤں میں جا کے ہلکی ہلکی یوں حرکت دیں، یہ بھی سنت۔ جو شیطان کو چبھنے والی بات ہے وہ انگلی چبھ جاتی ہے جب آپ اٹھا لیتے ہیں۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہ جو انگلی ہے نا تشہد کی، اسے تھوڑا سا جھکا کے رکھتے تھے۔ یہ ایسے نہیں اٹھانی ہے، بعض لوگوں نے ایسے اٹھائی ہوتی ہے، نہیں، یہ ہلکی سی جھکی ہوئی ہوگی، یوں کر کے گھٹنے کی طرف ہلکی سی جھکی ہوگی، ایسے نہیں اٹھانی، یہ یوں اٹھانی ہے، اور پھر دعاؤں میں ہلکی ہلکی ایسے یوں حرکت کرنی۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے نا اس میں بھی انگلی اٹھاتے ہیں، وہ روایت جو ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ صرف تشہد میں آپ اٹھائیں گے، 2 سجدوں کے درمیان والا جو ہے نا جلسہ اس میں نہیں اٹھائیں گے، جس طرح بعض اہل حدیث اور بعض عرب کے لوگ اٹھاتے ہیں، وہ روایتی کمزور ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، ایک بھائی کہہ رہے تھے انڈیا سے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایکس مسلم جو ہو جاتے ہیں ان کو کوئی بھی دین کی تعلیمات کے لیے ویڈیو کلپ بنا دے۔ ایکس مسلم ہو جاتے ہیں؟ ایکس مسلم کیوں ہو گئے جی؟ وہ اسلام جو چھوڑ جاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا موٹیویٹ کریں۔ کیا ان کو موٹیویٹ کریں؟ وہ مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی چھوڑ کے گئے ہیں نا۔ اب مسلمانوں کی حرکتوں سے تو ہم خود بھی پریشان ہیں، تو ہم انہیں یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام نہ چھوڑیں۔ اسلام پہ آپ کو اعتراض ہے تو وہ آپ کریں، لیکن اس میں ہم آپ کا کوئی اعتراض اس وقت تک ایڈریس نہیں کریں گے جب تک آپ میجر اعتراض نہیں ایڈریس کرتے۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ گیا اور وہ کہتا ہے میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن اسلام کو نہیں مانتا، پھر ہم اس سے آگے بات سٹارٹ کریں گے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا اور پھر ساتھ ہمیں کہتا ہے کہ نبی اسلام نے 11 شادیاں کیوں کی، تو ہم کہیں گے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی شخص کے سامنے اپنے نبی کا دفاع کرنے کا کہ جو ہمارے رب کو ہی نہیں مانتا۔ جب تک آپ رب کو نہیں مانتے ہم اسلام کی کسی چیز کا بھی دفاع نہیں کریں گے۔ جب تک قادیانی ختم نبوت پہ ہم سے بات نہیں کر لیتے ہم ان کے ترک رفع الیدین پہ ان سے بحث نہیں کریں گے۔ قادیانی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور دیکھیں کتنے جھوٹے ہیں بریلوی اور دیوبندی، انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جو رفع الیدین والی نماز ہے یہ قادیانیوں والی ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ نماز
انفیوں والی ہے قادیانیوں کی, اور الٹا انہوں نے رفع الیدین کی سنت کو بدنام کر دیا, کبھی بغلوں میں بت رکھنے والی بات کر کے, کبھی کچھ کر کے. تو اب ہماری ویڈیوز کی برکت سے ان کے سارے جھوٹ کھل گئے ہیں اللہ کے فضل سے, جو انہوں نے ابھی تک پچھلے 1200 سال میں تلوار کے زور کے اوپر اور اس طرح کے بےہودہ واقعات سنا کے حکمرانی کے زور کے اوپر جو ہے حکومتیں کی تھی, آج اللہ کا شکر ہم نے اکھاڑ کے پرے رکھ دی ہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت ہے, فرعون کی 300 سال کی حکومت اکھڑوا کے رکھ دیتا ہے, موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا, دنیا میں سب سے امی لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو نیڑے ان پڑھ ہیں, یہ تو کچھ جاننے والے نہیں ہیں, بھیڑ بکریاں چرانے والے, ان میں ایک شخص مبعوث کرتا ہے جو رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا کے رکھ دیتا ہے, اور ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے انقلاب گلی گلی آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امت میں بھی ایسے لوگ اٹھاتا ہے کہ جو ایک انڈیویجولی ایک بندہ اٹھتا ہے. اب دیکھیں مودودی صاحب اکیلے ہی تھے نا, اپنے وقت کے سارے مولویوں کو انہوں نے تل پٹ کر کے رکھ دیا, اور ان کے وفات کے بعد جتنا ان کو فہم ملا ہے شاید زندگی میں انہیں ملا ہو. اور ہماری ویڈیوز کے بعد جب ہم نے خلافت و ملوکیت کا دفاع بخاری مسلم سے کیا ہے تو آج لوگوں کو مودودی صاحب کی قدر آ رہی ہے کہ یار کیسا بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے وہ شخص کہ اس نے اہل البیت کا دفاع کیا, خلفائے راشدین کا دفاع کیا, اور بنو امیہ نے جو اس امت کے ساتھ ظلم کر کے اس امت کی پٹری بدل دی, یعنی دین کو سیاست سے الگ کر دیا, اور حکمران بدماشی کرنا شروع ہو گیا, اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ علیحدہ سے اپنی خانقاہیں بنا کے بیٹھ گیا. یہ سارا مسئلہ شروع کب ہوا تھا؟ اور یہ صرف مودودی صاحب نے, ڈاکٹر اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام جو 6 خطبات دیے تھے ان میں انہوں نے لکھا ہے اگر اللہ ہمیں الگ سے ایک ملک دے, اور اس وقت تک پاکستان کا نام تو فائنل نہیں ہوا تھا, تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو پچھلے 1200-1300 سال سے ہمارے ماتھے پہ ہے, خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت, عرب امپیریلزم کا داغ ہمارے جو چہروں پہ, ہم اس کو دھو سکیں. لیکن افسوس ہم پاکستان ملنے کے بعد اس کو دھو نہیں سکے. لیکن اب مجھے امید ہے کہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے وہ داغ دھل رہا ہے انشاءاللہ. جو مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے. اور یہ مشکات میں 45 نمبر پہ ہے مسند احمد کے حوالے سے, اور لوگ چاہتے یا نہ چاہتے بھی اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. آپ دیکھ لیں ماں باپ جو ہیں وہ پیر پرست ہیں, قبر پرست ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 15 سے لے کے 22 سال تک ماں باپ کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ایک بھائی نے کیا تھا, تو وہ یو ایس اے سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں جب نیشنلٹی ملتی ہے تو وہاں پر حلف لیتے ہیں, اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یو ایس اے میں کوئی جنگ ہوئی تو ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں گے. تو یہ کیا ماڈرن بیت نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں یار, وہ ایڈے تقوی دے آزش نہ پاؤ. انہی بھائیوں سے پوچھے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جس کے آپ آئین کا حلف اٹھائیں اور وہ 100% اسلامی ہو, انکلوڈنگ پاکستان. تو کیا ہم آئین پہ حلف اٹھانا اب چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بات بالکل جذباتی والی بات ہے. جب وہ وقت آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے. اول تو انہوں نے آپ کو وہ ہتھیار نہیں اٹھانے دینے, اس کی وجہ ہے کہ آج کل کی ماڈرن جنگوں میں صرف فوجیں ہتھیار اٹھاتی ہیں. عوام الناس کس طرح ہتھیار اٹھا سکتی ہے؟ ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں ملکہ وکٹوریا سے وہ عہد کا لے لیتے ہیں یو کے کی نیشنلٹی لینے کے لیے. دین وٹ؟ ملکہ وکٹوریا کے ساتھ یہ کر دیا, ان کے دین کو تو ایکسپٹ نہیں کر لیا نا. ہاں, اگر کسی ملک کی نیشنلٹی میں آپ کے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہو, کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ اس ملک کی نیشنلٹی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا مانو, آپ اسلام سے اعلان برات کر دو, محمد رسول اللہ کو نہ مانو, قرآن کو نہ مانو, تو آپ نیشنلٹی نہ لیں. باقی جو پولیٹیکل اس طرح کے ڈیسیجن ہے, اس طرح تو آپ دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یہی وجہ تو ہے پاکستان پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر مسلط ہوئے ہیں وہ بھی تو یہ پلی لیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں جو اسلام کے منافی ہے, لہٰذا ہم اس آئین کو نہیں مانتے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو آپ لے کے چلیں, نیگیٹو چیزوں کو رائے عامہ ہم بار کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. لیکن ٹوٹلی تو آپ یہ بات نہ کریں. تو پھر بھی جب کبھی ایسی, ہاں یہ اب اگر امریکہ کی فوج میں کوئی بندہ ملازم ہے کرے, لیکن جب اس کو نظر آئے کہ یہ مجھے اب ایسی مہم پر روانہ کر رہے ہیں جو ظلم پہ مبنی ہے, چاہے وہ ظلم کسی مسلمان پہ ہو رہا ہو یا کسی کافر پہ, نہ کریں. میں صرف مسلمانوں کو نہیں سنگل آؤٹ کرتا,
میں مسلمانوں کے قتل و غارت کو بھی اور ان کی پرسیکیوشن جو یورپ اور امریکہ میں 9/11 کے بعد ہوئی ہے جس طریقے سے، میں اس کو بھی اتنا ہی برا سمجھتا ہوں جتنا ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. اس وقت وہ مذہبی لوگ تھے یورپ میں اور کہتے تھے یہ لوگ مس فٹ ہیں. ان پہ بھی جو ظلم ہوا میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. ظلم ہی ہے. مسلمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے المائدہ میں 32 نمبر آیت ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اب اس طرح کے تقوی کے حیضوں میں نہ پڑے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ یہ وہ وفاداری والی بات کر رہے ہیں. وفاداری انہوں نے کون سا آپ سے اسلام کے خلاف کو جنگ کروا لی ہے؟ آپ کے اس میں امریکہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف لڑیں گے. انہوں نے جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے، تو کوئی بھی ملک لے گا اپنے بارے میں سٹیٹمنٹ. صرف پاکستان میں اب جس طریقے سے وہ بنگلہ دیش میں جو آپریشن ہوا، آج کا اگر سوشل میڈیا ہوتا اور میری ویڈیوز ہوتی تو میں تو اس آپریشن کی مخالفت کرتا. جو بنگلہ دیش میں مطلب جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میں پاکستان سے غداری کر رہا ہوتا. آج تو سارے ریٹائرڈ فوجی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مس ہینڈل ہوا مسئلہ ہم سے. ٹھیک ہے وہ انڈیا کی سازش بھی تھی، وہ تو سازش تو ہمیشہ کافر کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہم کافروں کی سازشوں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ اپنی کمزوریاں دیکھنی ہے. یار کافروں نے تو اللہ کے نبی کے خلاف بھی سازش کی ہے، تو آپ علیہ السلام ان سازشوں کو لے کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پلاننگ کی ہے. ٹھیک ہے ہم نے تو اپنی پلاننگ کرنی ہے. تو اب اگر اس وقت جو لوگ بول رہے تھے یا آج جو لوگ بول رہے ہیں یا ریٹائرڈ فوجی کتابیں لکھ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے 1971 میں ہم نے اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا ہے، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل ہیں مس ہینڈل کرنے والوں میں. انہوں نے بھی کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا تھا اس وقت، اور ریاستی ادارے بھی شامل ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک سے غداری کر دی ہے. تو ہم تو اس وقت بھی مخالفت کرتے کہ بھئی آپ نہ فوج وہاں پہ بھیجیں، اس طریقے سے آپ نہ اس معاملے کو لے کے چلیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا تھا کسی نے غداری کر دی ہے. غداری عموماً بڑے بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں، تو بڑوں کی غداری کی وجہ سے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ چھوٹے ان کو اوبے کرنا شروع کر دیں. جہاں میں غداری نظر ہے تو ہم بولتے ہیں. میں اسی لیے تو یعنی ڈیموکریسی کے حق میں بولتا ہوں کہ کسی بھی ریاستی ادارے کے کسی بھی سربراہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انٹروین کر کے تو پاکستان کی پولیٹیکل کسی بھی گورنمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرے. بالکل یہ غلط ہے. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. کل تو پھر جتھے بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ہم بھی پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، ہم جا کے پارلیمنٹ میں قبضہ کر لیں گے. جبکہ ہم ایک آئین کے تحت چل رہے ہیں. آئین کی وفاداری کا الف ہمارے ریاستی اداروں کے ملازمین نے بھی اٹھایا ہوا ہے، پولیٹیشینز نے بھی اٹھایا ہوا ہے، عوام الناس نے بھی اٹھایا ہوا ہے. تو ہمیں ایک آئین کے اوپر تو پھر بہرحال چلنا ہوگا نا. یا آئین میں تبدیلی کر لیں تو پھر ٹھیک ہے. نہ جوڈیشری کو اختیار ہے کہ وہ آئے دن پرائم منسٹر کے لیے عذاب بنی رہے کہ پرائم منسٹر کو ڈیسیژن کر کے ہٹے اور وہ 100 موٹر لے کے اسے ہٹا دے، جبکہ وہ ڈیسیژن بھی کبھی پبلک فیور میں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے کئی جوڈیشری کے فیصلوں سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے. بعد میں تو تاریخ دیکھیں اتنی کروئل ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس زمانے میں فلاں رحمت اللہ علیہ نے اور فلاں جو ہے وہ سپا سالار اعظم نے اور فلاں وزیر اعظم نے اور فلاں صدر نے اور فلاں چیف جسٹس نے ماشاءاللہ جو امت کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں جو کچھ کیا تھا، جنازہ ہی نکالا تھا ہمارا. آج ہم بھگت رہے ہیں اس کو. اس وقت ہی لوگ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن تاریخ تو بے رحم ہے، وہ بالکل فیصلہ صحیح کرتی ہے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ آپ تھوڑا پولیٹیکل سسٹم کو بھی، دنیا کی پالیٹکس کو بھی، ان چیزوں کو بھی سمجھیں. بالکل ایک باریک سی اینک لگا کے چیزوں کو نہ دیکھ رہے ہوں. ادروائز تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اب وہ ان کو نیشنلٹی کا تو مسئلہ ہو رہا ہے، تو کل کو تو آپ کو میں بتاؤں کتنے مولوی پاکستان انڈیا میں وہ ہیں خصوصاً اہل حدیث جو تو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ملکوں میں جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ وہاں پہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ اسی ٹیکس سے ان کی فوج کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور وہ فوج افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اب کریں تو نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہو آپ، تو ان کو ٹیکس پے کر رہے ہیں جس سے ان کی فوج کر رہی ہے، تو پھر آپ بھی مجرم شامل ہو گئے. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. خدا کے لیے باہر نکلے اس سے. یہ آخر میں نے پھکی دے دی ہے. اب نیشنلٹی کو بھول جائیں، اپنے وہاں رہنے کے اوپر روئیں. وہ لوگ تو آپ پہ یہ بھی باتیں کریں گے کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو، جس ٹیکس سے وہ مسلمانوں کے خلاف فوج دوڑاتے ہیں. تو اب ہم لوگوں کو کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنا بھی بیڑا غرق کرو، ملک کا بھی بیڑا غرق کرو. آج ہمارے اگر فورن ملکوں میں پاکستانی نہ بیٹھے ہوتے 80-90 لاکھ کے قریب، تو آج پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہوتا. ریمیٹنس جو آ رہے ہیں
وہ انہی پاکستانیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں. تو اگر ان مولویوں کے فتووں پہ جائیں تو ہم وہ 80-90 لاکھ پاکستانی واپس بلوا لیں. اور ابھی آپ کو پتہ نہیں ان ریمیٹنس سے یہاں کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں اور ان کے پاس جو ملازم ہیں ان کے چولہے چل رہے ہیں. تو خدا کے لیے تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں. اصول اگر ایک طے کریں گے پھر سارے رڑے جائیں گے اس مسئلے میں. چونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل سوال تھا اور آج کل کے نوجوانوں کے دماغ میں یہ جو خلافت کا نظام اور فلانا نظام اور 25-30 ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ کو جو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ بڑی مزیدار باتیں ہیں بھائی. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، کہنا بہت آسان ہے. کون سی آپ قادسیہ اور یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں یا آپ بدر میں ریگستان میں جا کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو ادھر بیٹھ کے یہ بات کرنا اور ادھر بیٹھ کے یہ بات کرنا، تو خود V8 سے اور لینڈ روور سے اترنا اور چارٹرڈ طیاروں سے اتر کے کہنا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تو یہ باتیں کرنا آسان ہے نا. ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بات اگر کریں نا تو ان کو جچتی ہے. ہاں جی، وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک سادہ سے سویٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بنانزا کا نہیں ہے، یہ میری دادی اماں کے ہاتھ کا ہونا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جی علی بھائی سوالات ختم ہو گئے. نہ یار ایسے نہ کرے یار، نہ یار نہ کر یار، نہ کر. وہ ایک سوال تھا وہ آپ نے ایڈریس کر دیا تھا. یہ صورت کیا ماتم ہوا؟ تیرے کاغذ تیرے ہی سوال تو نہیں اینڈ کر دیا یار، یہ کیا ہوا یار؟ علی بھائی ایک سوال آپ نے بتا دیا تھا، وہ صورت مائدہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہاں کرنا. ہاں ہو گیا نا، یہ ہو گیا تھا بس، اور کوئی سوال نہیں ہے یار. ایسے تو نہ کہا، صبر کرو، رکو ذرا، کوئی اور سوال نکالو. علی بھائی میں نے تو یہ دیکھے سارے کاٹے مار دیے، سارے سوال کر دیے. لگتا ہے گھر سے آپ کو کوئی میسج آ گیا ہے کہ آ جا بھائی واپس. نہیں علی بھائی میسج تو نہیں آیا میں تو گھر لیکن میں بیٹھا ہوں نا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ تو آپ کے لیے ہے نا. جی ہم نے جی تو ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جانا ہوتا ہے. جی جی لیکن یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ تو باقی جدھر لیپ ٹاپ ہوتا ہے اسی کمرے میں ہی سو جاتا ہوں ڈانٹ سے بچنے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے جی علی بھائی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. میں اینڈ پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بس اسی اسکرین کو ادھر ہی رکھیں جہاں پر رکھا ہوا ہے، تاکہ آپ کی بھی شکل مبارک لوگ دیکھتے رہے نا کہ یہ آپ کو بھی ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ہم نے ہمارے بلال بھائی نے جو اسٹیم یارڈ کا نا پیڈ ورژن خریدا ہوا تھا، اس کے کوئی آئی پی کا کنفلکٹ آ رہا تھا ہمارے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ساتھ. ہمارا انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ آلموسٹ 50 MB والا ہے. یہ کوئی چھوٹا کنیکشن نہیں ہے، اپ لوڈنگ بھی 50، ڈاؤن لوڈنگ بھی. تو ہمارا یہ جو 4K کیمرہ ہے اس کو اپ لوڈنگ کے لیے 5-6 MB سے زیادہ کا کنیکشن نہیں چاہیے. ہم بڑے آرام تھے کہ جب ہم پنگ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو ریئل ٹائم چیک کرتے ہیں سپیڈ پھر بھی ٹھیک آتی ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی میں سکرین پہ آتا ہوں تو اس میں پتہ نہیں کوئی شیطان گھس جاتا ہے کہ وہ فوراً ہی آؤٹ ہو جاتی ہے ہر چیز. تو وہ پھر ہم نے آج پورا 2-3 گھنٹے لگا کے الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چل گیا کہ چور پکڑا گیا. چور نہ پنڈی میں تھا بلال بھائی کے گھر، نہ جیلم میں تھا. بیسیکلی اس سافٹ ویئر کا کنفلکٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ آ رہا تھا. ویسے بھی اس وقت انٹرنیٹ کا مسئلہ ایشیا کے اندر بنا ہوا ہے. آپ کو پتا نا امریکہ نے وہ ایک لانچ کیا ہے سیٹلائٹ والا انٹرنیٹ کا کنیکشن، وہ کسی بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا. تو وہ میرے بھائی پاکستان نے پریس ریلیز جاری کر دیا، پاکستان نے لائسنس ان کو نہیں دیا، لہٰذا کوئی وہ پیسے ان کے پر خرچ نہ کرے ورنہ آپ کے ضائع جائیں گے. پاکستان وہ ان سے نہیں لے رہا بلکہ یہ چائنا سے لے رہے ہیں. 2051 تک کے لیے شاید کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر تانگ آ کے امریکہ نے بھی ان کی کوئی 24 ٹیرا کی کوئی کیبل تھی وہ بند کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ایشو آیا ہوا ہے نیٹ کا. اور پچھلے تقریباً 20-25 دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ ریزالو ہو رہا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے نا وہ کیبل کٹ گئی، کیبل شیبل کوئی نہیں تھی کٹی، مسئلہ یہ ہوا تھا، ان کو بعد میں پتہ چلا ہے. تو یہ ایک ورلڈ پولیٹکس ہے جو چل رہی ہے. تو بہرحال اس کے باوجود ابھی بھی نیٹ انہوں نے ایکویلنٹ ارینج کیا ہوا تھا. میں بڑا آرام تھا کہ یار اتنی سپیڈ ہے، ہر چیز ہماری چل رہی ہے. تو وہ الٹیمیٹلی پتہ چل گیا. وہ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ جس طرح اگر میں نے اور بلال بھائی نے نیٹ جیو انویسٹیگیشنز، ایئر کریش انویسٹیگیشنز نہ دیکھی ہوتی تو ہم کبھی بھی روٹ کاز انالیسس نہ کر سکتے. تو میرا بھی فیوریٹ ہے، میرے خیال میکینیکل فیلڈ بھی ہے.
تو وہ پھر ہم نے نا کہا کہ یار یہی تجربہ ہم ایک دوسرے سافٹ ویئر پہ کرتے ہیں ری اسٹریم کے اوپر. پھر ہم نے جب اس کے علاوہ بیچ میں بہت ساری اسٹیجز تھی ہم نے جو طے کی. الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ ہم ایک نا اس کے اوپر ایک آئٹریشن پرفارم کرتے ہیں اسی طرح, اور پیرلل میں اسٹریم یارڈ پہ بھی نا کھول کے رکھتے ہیں. تو ہم نے پھر دیکھا کہ اسٹریم یارڈ میں بار بار ہمارا نیٹ آؤٹ ہو رہا تھا اور اس میں نہیں ہو رہا تھا. 20 منٹ کی ویڈیو ہم نے ان لسٹ, انہوں نے لنک مجھے بھیجا تو بن گئی ہماری گپ شپ کی, اس میں کوئی نہیں تھا. اور انہیں 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ 20 دفعہ اسٹریم یارڈ جو ہے وہ لنک جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا اور ری اسٹریم میں نہیں ٹوٹا. پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ چور پکڑا گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ نہ کل پہ نہیں جانا, اچھے بچے جو ہوتے ہیں نا آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے, بلکہ اچھے بچے ہوتے ہیں جو آج کا کام آج کرتے ہیں اور پرانے لوگوں کے کام جو ہے نا وہ بھی کر کے ہی سوتے ہیں رات کو. تو آج آپ دیکھیں میں بے فکر ہوں انشاءاللہ. اب کل کے لیے ہمیں, کل کو تو اور کام ہوں گے. اور دوسرا میں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے بلال بھائی کو, آندہ سے آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ ہے اس ویڈیو کی وساطت سے انشاءاللہ تعالی, وہ یہ ہے کہ جو لائیو سٹوریز والا آپ کا سیشن 2 گھنٹے کا مکمل ہوا کرے گا نا, تو اس کے بعد وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا. وہ پیرلل میں ہی ہو جاتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا میں اسی لائیو سیشن کے اینڈ پہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے سوالوں کے جواب دیتا تھا, لیکن اب یہ ہوا کرے گا کہ وہ اپلوڈ ہوگا, اپلوڈ ہوتے ہی ایک نیکسٹ سٹریم آ جائے گی اسی وقت ان کے چینل کے اوپر, وہ ری سٹریم کے اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اس دن کے ہم سوالات اس میں ڈسکس کر لیا کریں گے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ پھر شاید جمعے والا بھی ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ بھی ری سٹریم پہ ہے, لیکن آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چینل تو وہی ہے نا شاہد اور بلال کا, چاہے وہ ری سٹریم پہ ہم آ رہے ہوں چاہے کسی اور پہ آ رہے ہوں, آپ کو تو اس سے غرض ہونا بھی نہیں چاہیے. باقی تھوڑا بہت تھوڑا سا اس میں آواز اور تصویر میں تھوڑا سا ڈیلے آ جاتا ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. جی جی نہیں چل رہی نا, یہ تھوڑا بہت ایشو ہو سکتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اگر کنفلکٹ ریزالو ہو گیا تو اسٹریم یارڈ پہ ہی واپس آ جائیں گے ہم, اگر نہ ریزالو ہوا تو پھر ری اسٹریم پہ ہوں گے. باقی ظاہر کام تو کرنا ہے نا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. تو آئے گی نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور ہم تو اس میں خوف سے بھی اور بھوک سے بھی اور جان اور مال میں بھی نقصان سے بھی آزمائے جاتے ہیں. کیونکہ جان و مال میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, جان میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ بھی کھانی پڑ جاتی ہے بعض اوقات. تو ساری چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم نے یعنی ایشو جو ہے وہ ریزالو کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جو اب اس وقت جو ویو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایگزیکٹ اسی ویو کی آپ نے اسکرین شاٹ لے کے نا بس اسی کو تھمبنیل بنا دینا آج کے لیے. وہ لوگوں کو ایک دم پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کیا, یہ دو ہی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے, باقی ادھر گئے. تو ذرا ایک یہ بھی ایک یوٹیوبر کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طریقہ. تو آپ یہ والی ویڈیو کا تھمبنیل فوراً یہ بنا دیجیے گا, وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ سارے سوالات اس میں کور ہو گئے. تو آندہ سے پھر ہر روز 2 ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی, سوموار منگل بدھ جمعرات کو. ایک 2 گھنٹے کی ہوا کرے گی جس میں لائیو سیشن ہوگا, اور ایک آدھے پونے گھنٹے کی یا جتنی دیر کے لیے سوالات ہوں گے اسی چینل کے اوپر شاہد اور بلال کے. اور وہ اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا, لائیو آنا شروع ہو جائے گا جس میں صرف سوالوں کے جواب ہوں گے. اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ جو میرے والا پورشن ہے وہ الگ سے اپلوڈ ہوا ہوگا اور ان کے والا علیحدہ, اور دونوں کے تھمبنیلز بھی علیحدہ ہوں گے. پتہ چل جائے گی لائیو سٹوری ہے اور یہ سوال جواب ہے, تاکہ اگر صرف سوال جواب کسی نے دیکھنے تو یہ ہو جائے. اور یہ دیکھیں یہ آئیڈیا اسی سے کلک ہوا ہے, اس شر میں سے اتنا بڑا ایک اور خیر نکلا ہے. یہ بلال بھائی شر میں سے خیر نکلا ہے نا, بالکل. ہاں. تو یہ لادہ سے ہمارے لائیو سیشن ہوں گے. اور آپ تو ایک جمعے کے لائیو سیشن کی بات کر رہے تھے, یہ تو روزانہ کا لائیو سیشن ہوا کرے گا. جمعے والا دن 2 گھنٹے کا ہوگا, وہ چیٹس میں سوالات اور یہ لائیو سٹوریز میں سوالات, یہ بھی آلموسٹ جو ہے نا آدھا پونا گھنٹہ تو وہاں نہیں جاتا ہے. تو آپ اور کتنا علم حاصل کرنا ہے, ان تو ڈلنا شروع ہو گیا یوٹیوب تو باہر علم. بس دعا کروا دیں, پھر 2 بج رہے ہیں رات کے. یہ کیا ہوا, دعا کروا دوں ہم نے. اچھا اچھا یار ابھی تو 2 بھی نہیں ہوئے یار, یہ کیا ہوا یار, 1:50 ہوئے یار. میں نے گھر بھی بڑے دور جانا ہے ابھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں ویسے روزانہ ہی 2 بجے سوتا ہوں. اچھا پھر فجر کے نماز پڑھ کے اشراق کے بعد میں پھر 3 گھنٹے آرام کرتا ہوں, کیونکہ اب میری نائٹ شفٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے نا اس وجہ سے.